اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اور شہریت 8ویں جماعت کے لیے تو ہم آج دیکھیں گے شہریت سبق نمبر 4، بھارت کا عدالتی نظام۔ قانون ساز مجلس اور مجلس عاملہ کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی حکومتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ قانون سازی کا کام قانون ساز مجلس کرتی ہے۔ مجلس عاملہ ان پر عمل درآمد کرتی ہے اور انصاف دینے کا کام عدلیہ کرتی ہے۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ عدلیہ انصاف کس طرح فراہم کرتی ہے اور اس کی وجہ سے سماج ناانصافی کا خاتمہ ہو کر سماج استحکام کیسے پیدا ہوتا ہے۔ انسانوں کے خیالات، رائے، نظریات، فہم، عقائد، ثقافت وغیرہ میں تنوع پایا جاتا ہے۔ اگر رواداری سے کام لیا جائے تو آپسی ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں ہوتی، لیکن اختلاف رائے میں شدت آ جائے تو ٹکراؤ کی نوبت آ جاتی ہے، جیسے غیر جانبدارانہ طریقے سے قانون کے ذریعے نپٹانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقصد کے تحت عدلیہ جیسے غیر جانبدارانہ نظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ افراد اور حکومتی اداروں کے درمیان بھی مفادات کا تعلق سے ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ حکومت کا کوئی فیصلہ یا کوئی قانون عوام کو ناانصافی محسوس ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف عدلیہ سے انصاف کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح حکومت آئین میں درج سماجی انصاف اور مساوات کے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتی ہے، اسی طرح عدلیہ بھی کچھ مقدمات کے فیصلوں کے ذریعے یا سرگرم موقف اختیار کر کے حکومت کی حمایت کر سکتی ہے۔ عدلیہ سماج کے کمزور طبقات، خواتین، بچوں، معذورین اور مکتشوں یعنی ٹرانسجینڈرز وغیرہ جیسے سماجی طبقات کو مرکزی دھارا میں شامل کرنے کے لیے تعاون کر سکتا ہے۔ جب عام انسانوں کو آزادی، مساوات، انصاف اور جمہوریت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، تب جمہوریت وسعت اور گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے امر نہایت ضروری ہے۔ عدلیہ کی وجہ سے قانون کی بالادستی قائم رہتی ہے۔ انصاف رسانی کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قانون غریب، امیر، ترقی یافتہ، غیر ترقی یافتہ، مرد و زن سب کے لیے برابر ہے۔ انصاف رسانی کی وجہ سے عوام کے حقوق بھی محفوظ رہتے ہیں، قانون کی روشنی میں تنازعات حل ہوتے ہیں اور کسی بھی گروہ یا فرد کی زبردستی یا آمریت کے فروغ کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں عدلیہ کی تشکیل۔ بھارت ایک وفاقی ملک ہے۔ مرکزی حکومت اور وفاقی ریاستوں کی آزادانہ قانون سازی مجلس اور مجلس عاملہ ہے، لیکن عدلیہ پورے ملک کے لیے ایک ہی ہے۔ اس میں مرکزی یا ریاستی تقسیم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی عدلیہ کو مرکوز نوعیت کی ہے، یعنی عدلیہ کی اعلیٰ ترین سطح پر سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے ماتحت ہائی کورٹس ہے۔ ہائی کورٹ کے ماتحت ضلعی عدالتیں ہیں اور ان کے بعد درجہ دوم کی عدالتیں ہیں۔ اس طرح بھارت میں عدلیہ کی تشکیل کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ یعنی عدالت عاظمہ۔ بھارت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سربراہ ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس اور دیگر ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے نامزد کرنے کی روایت ہے۔ انصاف رسانی کا عمل کسی دباؤ کے تحت نہیں ہونا چاہیے۔ جج انصاف رسانی کا کام بے خوفی کے ساتھ انجام دے سکے، اس کے لیے عدلیہ کو آزاد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے تحت آئین نے درج ذیل گنجائش فراہم کی ہے۔ ججوں کی اہلیت کی شرائط آئین نے واضح کر دی ہیں۔ قانون کے ماہر اور ہائی کورٹ کے منصفی کا تجربہ یا وکالت کا تجربہ رکھنے والے شخص کو اہل مانا جاتا ہے۔ ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سیاسی دباؤ کا دخل نہیں ہوتا۔ ججوں کو خدماتی ضمانت حاصل ہوتی ہے۔ معمولی وجوہات یا سیاسی مقاصد کے تحت انہیں عہدے سے برخاست نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سال اور ہائی کورٹ کے جج کی عمر 62 سال میں سبکدوش ہوتے ہیں۔ ججوں کی تنخواہ بھارت کے دفاتر مجاسی سے ادا کی جاتی ہے۔ اس پر پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہوتی۔ ججوں کی سرگرمیوں اور ان کے فیصلوں پر ذاتی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ عدالت کی توہین کرنا ایک جرم ہے جس کی سزا مقرر ہے۔ ان شقوں کی وجہ سے ججوں کو غیر ضروری تنقید سے تحفظ تو حاصل ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ عدلیہ کی آزادی بھی متاثر
نہیں ہوتی۔ پارلیمنٹ ججوں کے رویے پر بحث نہیں کر سکتی، لیکن اسے ججوں کے عہدے سے برخاست کرنے اور ان کے خلاف مواخذہ کی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ عدالت کی فعالیت۔ عدالت کے بارے میں روایتی تصور یہ ہے کہ کسی تنازع کو عدالت تک لے جایا جائے تو عدالت اس کا حل نکالتی ہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں عدالت کے اس تصور میں تبدیلی آئی ہے اور عدالتیں فعال ہو گئی ہیں، یعنی عدالت آئین میں درج انصاف اور مساوات کے مقاصد کی تکمیل کے لیے پیش قدمی کرنے لگی ہے۔ سماج کے کمزور طبقات، خواتین، آدیواسی، مزدور، کسان اور بچوں وغیرہ کو تحفظ فراہم کرنے کا کام بھی عدالتوں نے کیا ہے۔ اس مقصد کے تحت مفاد عامہ کی درخواستیں پیٹیشن نہایتی اہمیت کے حامل ثابت ہوئی ہے۔ مفاد عامہ کی درخواست سے مراد عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں شہری سماجی تنظیم یا غیر سرکاری تنظیم نے عوام کی جانب سے عدالت میں دائر کردہ درخواست۔ عدالت میں اس درخواست پر غور و فکر کے بعد اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہائی کورٹ۔ عدالت عالیہ۔ بھارت کے آئین میں ہر وفاقی ریاست کے لیے ایک ہائی کورٹ قائم کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے۔ فی الحال ہمارے ملک میں 24 ہائی کورٹس ہیں۔ ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس اور دیگر چند جج ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے تمام ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ ضلعی اور ثانوی عدالتیں۔ جن عدالتوں اداروں سے عوام کا ہمیشہ سابقہ پڑتا ہے وہ ضلع اور تعلقہ سطح کی عدالتیں ہوتی ہیں۔ ہر ضلعی عدالت میں ایک ضلعی جج ہوتا ہے۔ بھارت میں قانونی نظام کی دو شاخیں ہیں۔ بھارت میں ایک دیوانی طرز حکومت کی دو شاخیں ہیں، یعنی نمبر 1 دیوانی قانون، نمبر 2 فوجداری یعنی کرمنل قانون۔ دیوانی قانون فرد کے حقوق کے منافی تنازعات اور اس کے قانون کے دائرے میں آتے ہیں، مثلاً زمین کا تنازع، کرائے معاہدے، طلاق وغیرہ۔ متعلقہ عدالت میں پیٹیشن دائر کرنے پر عدالت فیصلہ کرتی ہے۔ فوجداری قانون سنگین نوعیت کے جرائم کا فیصلہ فوجداری قانون کے تحت کیا جاتا ہے، مثلاً چوری، نقب زنی، جہیز کے لیے ایذا رسانی، قتل وغیرہ۔ ان جرائم کے بارے میں پہلے پولیس کے پاس اطلاع اول رواداد یعنی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ پولیس اس کی تفتیش کرتی ہے، جس کے بعد عدالت میں مقدمہ دائر ہوتا ہے۔ جرم ثابت ہو جانے پر سزا کی نوعیت بھی سنگین ہوتی ہے۔ بھارت کی ترقی میں عدلیہ کا اہم کردار ہے۔ عام انسان کے دل میں بھی عدالت کے تئیں احترام اور بھروسہ ہے۔ بھارت کی عدلیہ نے شخصی آزادی، وفاقی ریاستی اور آئین کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ بھارت میں جمہوریت کو مضبوط کرنے میں عدلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔